السلام علیکم ورحمۃ اللہ. عالم آن لائن میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. اور اب کوئی اور مزید دنیاوی بات نہیں ہوگی، بلکہ جمادی الثانی کے اس ماہ مبارک جس میں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے علاوہ ایک اور عظیم المرتبت ہستی ان سے نسبت ہے، جن کا نام نامی فاطمہ اور القابات زہرا، سیدۃ النساء العالمین، رازی، مرضی، طاہرہ، زکیہ، خیر النساء اور بطول ہیں، اور ام الحسنین، ام السبتین اور ام ابیہا کی کنیتیں ہیں. زیادہ تر مورخین کا اتفاق ہے کہ جس برس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست مبارک سے کعبۃ اللہ میں حجر اسود کی دوبارہ تنصیب کا واقعہ پیش آیا، اسی برس جمادی الثانی کی 20 تاریخ کو آپ اس دنیا میں تشریف لائیں. اور میں نے عرض کیا تھا کہ ہم 20 جمادی الثانی کو پروگرام نہیں کر سکے تھے. آج کوشش کریں گے کہ مخدومہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ اقدس میں نذران عقیدت پیش کر سکیں، جو کہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لخت جگر ہیں، جگر کا ٹکڑا ہے. سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی نور نظر، حیدر کرار، سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی شریک سفر، اور حسنین کریمین رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی والدہ ماجدہ کی حیثیت رکھتی ہیں. ایک کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور پھر اس کے بعد مجدد مسلک اہل سنت علامہ ڈاکٹر کوکب نورانی اکاڑوی، جن کے والد علامہ شفیع اکاڑوی صاحب ہیں، جو کہ مجدد مسلک اہل سنت رہے، اور ماشاءاللہ آپ بھی خطیب اعظم کے صاحبزادے ہیں، تو خطابت کے بھی وہی انداز ہیں، گفتگو کے بھی وہی قرینے اور سلیقے ہیں. تو وہ ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں اور موجود رہیں گے. ان سے بھی ابھی گفتگو کرتے ہیں، لیکن پہلے ایک کالر کی طرف بڑھتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی فرمائیے. سر کامران بات کر رہا ہوں. میرا آپ سے سوال یہ ہے جی کہ حضرت فاطمہ زہرا کی جب شادی ہوئی تو وہ اپنے جہیز میں کیا کیا لے کر آئی تھی، اور ان کی یعنی کہ جہیز ایک نمبر 1 پر جہیز میں کیا کیا لے کر آئی تھی، اور کیا آج کل کی ہماری جو عورتیں ہیں وہ حضرت فاطمہ زہرا کی زندگی کو دیکھ ان کے لیے ایک نمونہ ہے، کیا وہ اس پر عمل کر رہی ہیں یا نہیں؟ یہ صرف عورتوں پہ نہ پوچھا کریں، مطلب یہ ہے کہ ہم سب کو بھی ان کی ذات اقدس پر چلتے رہنا چاہیے. خیر، ہم ڈاکٹر صاحب کی طرف بڑھتے ہیں. سوال آپ کا اپنی جگہ پر ہے، لیکن میری گزارش یہ ہوگی علامہ صاحب سے آج یہ گفتگو کریں حضرت فاطمہ پر، جو کہنا چاہتے ہیں کہ ہم بس ان کو سنیں گے، مخدومہ کائنات کا آج ذکر کریں گے. السلام علیکم علامہ صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ. الحمدللہ. آپ نے پروگرام کے شروع میں جو کچھ کہا، میں اس حوالے سے ناظرین سے بھی یہی کہوں گا. میرے دل کی دعا ہے اللہ کریم آپ کو سلامت رکھے اور اس ملک کو سلامت رکھے، اور ہر وہ شخص جو پاکستان سے محبت رکھتا ہے اللہ اس کی حفاظت فرمائے. ہمیں اس وقت سب کو بجائے تماشوں کا یا ایسی بحثوں کا حصہ بننے کی بجائے دعا کرنی چاہیے. یقیناً اس بیمار کے لیے بھی جو زخمی ہوا ہے اللہ اس کی بھی زندگی کرے، اور وہ لوگ جو اس آڑ میں جانے کیا کچھ کر رہے ہیں اللہ ان سب کو بھی ہدایت دے. بالکل ٹھیک. آمین. بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ. ذکر کرتے ہوئے کبھی کبھی لفظات نہیں دیتے. عقیدت کا وہ سمندر لفظوں میں اپنے آپ کو اظہار کی راہ نہیں پاتا. آپ نے جس طرح کہا وہ مخدومہ کائنات ہیں، ام السادات ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 7 اولادیں، جی 4 بیٹیاں 3 بیٹے. سب سے بڑے فرزند آپ کے حضرت سیدنا قاسم، جن کی وجہ سے کنیت ابو القاسم، اور سب سے آخری اولاد حضرت ابراہیم. 6 اولادیں ہیں حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے، مگر ان 7 میں درجے اور مرتبے کے لحاظ سے یہ سب سے چھوٹی، یعنی چھوٹی کہنے سے مراد صرف یعنی یہ لفظ ان کے لیے اچھا نہیں لگتا، لیکن وہ سمجھانے عمر میں ان کی بہنوں کے مقابلے میں اپنی چھوٹے ان کے آگے، پوری کائنات چھوٹی ہے. تو وہ اس لحاظ سے یعنی بظاہر کم سن ان میں بہنوں سے، لیکن یہ کہ درجے میں سب سے اعلیٰ. وہ 4 خواتین جن کو جنت کی عورتوں کی سردار کہا گیا ہے، ان میں آپ نمایاں. علماء میں ایک بحث ہے،
وصطفیٰ کی علی نساء العالمین حضرت سیدہ مریم علیہ السلام جو حضرت عیسیٰ کی والدہ ہیں علیہ السلام کی، کہ وہ افضل ہیں یا حضرت فاطمہ زہرا افضل؟ یہ کیا خوبصورت بات ہے، واہ۔ اس پر بہت کچھ لکھا گیا ہے۔ علامہ اقبال نے 3 شعروں میں اس کو بیان کیا فارسی میں اس کا ترجمہ سنا دیتا ہوں۔ وہ مریم نسبت حضرت عیسیٰ عزیز کی، حضرت عیسیٰ کی والدہ ہونے کی وجہ سے حضرت مریم علیہ السلام کو فضیلت ہے۔ ان کی 3 نسبتیں، از سے نسبت حضرت زہرا عزیز۔ یہاں لوگوں سے یہ بھی کہوں گا کہ کچھ لوگ زہرا کہہ دیتے ہیں۔ جی زہرا کہہ دیتے ہیں، جی تو زہرا وہ وینس ہے، وینس جی سیارہ، یہ زہرا ہے۔ اس کے اصل معنی کلی کے ہیں اور دوسرے معنی چمک کے ہیں، کلی اور چمک دونوں معنی اس کے۔ اور فاطمہ نام رکھنے کا جو حدیث میں بیان ہے کہ اس لیے ان کا نام فاطمہ رکھا ہے کہ ان کی وجہ سے ان کو اور ان کی ذریت سے مراد اولاد جو صحیح ماننے والی ہے اس کو اللہ آگ سے محفوظ رکھے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ حدیث موجود ہے ابن عساکر میں بھی اور دیگر مقامات پر بھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو جب سونگتے تھے تو بڑا پیارا جملہ فرماتے تھے، مجھے جنت کی خوشبو آتی۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ المستدرک میں اور دیگر مقامات پر موجود ہے۔ پوری کائنات رسول کو سونگتی ہے، رسول حضرت فاطمہ کو سونگ رہے ہیں۔ اچھا، اب اس میں جو دیکھنے والی بات یہ ہے کہ خوشبو کی پہچان، واہ، میرے نبی پاک کا یہ فرمان کہ یہ جنت کی خوشبو ہے۔ اللہ اللہ اللہ۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مرتبت لازمی بات ہے، اس میں تو کسی کو کلام نہیں، تو جب وہ فرما رہے ہیں اللہ اکبر تو اس سے اندازہ کیا جائے کہ اس نسبت کی وجہ سے ان کی کتنی شان۔ تو بیٹی ہیں نبیوں کے سردار کی، بیوی ہیں ولیوں کے سردار کی، اور ماں ہیں شہیدوں کے سردار کی۔ اللہ اکبر، کیا خوبصورت بات۔ اور اس کے لیے ساتھ ایک لفظ اور بھی کہ عاشقوں کے سردار کی۔ واہ واہ واہ۔ تو یہ ان کی نسبتیں ہیں۔ اور اس کے علاوہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ فرمان جس کا بھی آپ نے ترجمہ کیا کہ یہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جس نے اس کو اذیت دی اس نے مجھ کو اذیت دی، اور جس نے مجھ کو اذیت دی اس نے اللہ کو اذیت دی۔ اس لحاظ سے اور پھر میں جب بھی یہ بات سوچتا ہوں کانپ جاتا ہوں، کتنا مقام کہ محشر کے دن اعلان ہوگا، ایک منادی ندا کرے گا، آواز لگائے گا کہ میدان محشر میں جمع ہونے والوں اپنی نگاہیں جھکا لو۔ سیدہ براق پر سوار 70,000 حوروں کے ساتھ بجلی کی تیزی سے گزریں گی اس میدان میں جہاں نفسی نفسی ہوگی، اللہ کے غضب سے سب کانپ رہے ہوں گے، وہاں ان کی یہ شان یہ بتاتی ہے کہ وہ مطلب ہم جیسے یہ منہ اس لائق نہیں کہ ان کا نام لیں، اتنی محترم وہ ہستی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس شہزادی نے نسبت کا حق بھی ادا کیا۔ زہد دیکھیں، تقوی دیکھیں، سادگی دیکھیں، ان کی نیکیاں دیکھیں، ان کے فضائل، ان کے مناقب، پھر شرم و حیا اور پردہ۔ یہ اس لحاظ سے آج میں اتنا تو جانتا ہوں کہ ہماری خواتین ان کا نام سن کے ضرور محبت کا اظہار کرتی ہیں، مگر 1% بھی انہیں اپنا لیں تو زندگی بھی سنور جائے، آخرت بھی سنور جائے۔ سیدہ کا اتنی بڑی شان، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خادمہ ام ایمن، برکت بی بی نام تھا ان کا۔ رمضان کا مہینہ، سخت گرمی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بھیجا کہ جاؤ میری بیٹی، بچے بھی ہیں، روزہ رکھا ہوگا، اس کا کچھ ہاتھ بٹا دو، کیونکہ سیدہ گھر کے کام خود کرتی تھی، وہ گندم جو وغیرہ خود پیسنا، گھر کے سارے کام۔ تو اصل میں حضور نے بھیجا تھا شان دکھانے کے لیے۔ تو جب وہ گئی ہیں تو ابھی دروازہ نہیں کھٹکھٹایا، تھوڑا سا پردہ ہٹا تو انہوں نے دیکھا کہ جو چکی تھی خود بخود چل رہی تھی، حسنین کا گہوارہ ہل رہا تھا اور سیدہ آرام فرما رہی تھی۔ وہ الٹے پاؤں واپس آ کر جب خبر دی تو اب پتہ چلا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دکھانے ہی بھیجا تھا۔ فرمایا میری بیٹی اللہ کی باندی ہے،
روزہ تھا، گرمی ہے، اللہ نے اس پر نیند کو طاری کر دیا اور جنت کے فرشتے بھیجے ہیں اس کی خدمت کے لیے۔ اللہ اکبر۔ تو وہ جو کہا جائے کہ جی ان کے گھر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے تو خادم نہیں دیا تھا کہ یہ دنیا کے لوگ تیرے لیے نہیں، فرشتے تیری خدمت کے لیے ہیں۔ اور پھر اس لیے بھی جب انہوں نے کہا کہ حضرت علی نے کہ میں پانی بھر کے لاتا ہوں، اس کی وجہ سے سینے میں درد رہنے لگ گیا ہے، اور سیدہ گھر کے کام کرتی تھی، ہاتھوں پہ گٹے جن کو ہم ڈیڈ سیل کہتے ہیں واٹس پڑ گئے تھے، تو وہ حالانکہ مجاہد تھے حضرت علی، داماد تھے، ان کا حق تھا، لیکن حضور نے ان کو لونڈی یا خادمہ نہیں دی، فرمایا تسبیح فاطمہ ان کو عطا فرمائی، اس لیے کہ میں اگر تمام امتیوں کے لیے نمونہ ہوں تو میری بیٹی بھی نمونہ ہو، اور یہ نہ ہو کہ اقربا پروری ہو رہی ہے، گھر والوں کو نوازا جا رہا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ان پر شفقت کا یہ احوال کہ جب وہ تشریف لاتی میرے آقا اٹھ کے کھڑے ہو جاتے، یہ تعظیم نہیں تھی، یہ شفقت تھی۔ تو حضرت سیدہ جب ان کے پاس حضور جاتے تو وہ اٹھ کے کھڑی ہوتی، اپنے والد کو چومتی، اپنی جگہ، وہ تعظیم تھی، وہ تعظیم تھی۔ اور پھر محبت کا یہ عالم کہ جب سفر پہ جانا سب سے آخر میں ان سے ملنا، اور سفر سے واپسی پر سب سے پہلے ملنا، یہ مدینہ والوں کو یہ معلوم تھا کہ ایسا ہوگا، تو یہ تاکہ وہ وقت اور فاصلہ کم رہے، یعنی اتنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ان سے محبت اور ان کے لیے شفقت۔ اور پھر بات ہوتی ہے شادی کی، اور ان کی شادی کے لیے انتخاب بھی بارگاہ الہی سے ہوا، حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے شادی کی۔ ایک بات ناظرین کو پیغام چلا جائے گا، جہیز جو آج ایک جس کو لوگوں نے لعنت کا لفظ دے دیا، کیونکہ ایسی مصیبت بنا دیا گیا ہے، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کوئی جہیز نہیں دیا۔ جی یہ ذرا بتا دیجیے۔ لفظ جہیز کے معنی تیار کیا ہوا سامان، یہ جہیز کے معنی ہے۔ اس کو شاید میرے خیال انڈیا والے دہیج کہتے ہیں، یہ دہیج وہاں سے آیا ہے۔ جہیز کے معنی تو سامان کے ہوتے، جہاز کا لفظ موجود ہے قرآن میں، سورہ یوسف پڑھ لیجئے، فلما جہزہم بجہازہم۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدارج النبوت میں شیخ محقق نے تفصیل سے لکھا ہے، حضرت علی سے فرمایا کہ شادی کے لیے کیا سامان ہے، تو انہوں نے کہا کہ جی میرے پاس تلوار ہے، فرمایا تلوار تو ضرورت ہے، زیرہ بیچ دو، تو انہوں نے زیرہ بیچ کے یہ سامان خریدا۔ تو یعنی یہ ان کا سامان تھا جو وہ لے کے آئے، لڑکے کے ذمہ ہے، لڑکی پر تو کچھ نہیں رکھا کہ مسجد میں نکاح ہو جائے اور باپ خود بیٹی کو دلہا کے گھر چھوڑ آئے، لڑکی سے بڑی دولت اور کیا دے گا باپ، صحیح بات۔ یہ ہمارے ہاں اس کو مصیبت بنا دیا گیا۔ ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ علامہ ڈاکٹر کوکب نورانی اکاڑوی صاحب۔ جی چاہتا تھا آپ بولتے جائیں اور ہم سنتے جائیں، وہ ان کا ذکر ہی ایسا ہے جتنا کریں ہم اپنے لیکن اور جس طرح آپ کر رہے تھے، میں یہ آپ سے جو مجھے عقیدت محبت ہے وہ اپنی جگہ، لیکن کئی لمحے ایسے آئے جب آنکھیں نم ہو گئیں آپ کی باتیں سن کر۔ اللہ تعالیٰ آپ کی اس شیریں کلامی کو، جو شیرنی آپ کے اندر خدا نے رکھی ہے، اس کو ہمیشہ اسی طرح اللہ تعالیٰ خیر فرمائے۔ مجھ سے گفتگو میں کوئی غلطی ہوئی ہو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں، اور یہ کہ یہ چھوٹا سا ہدیہ قبول ہو جائے، آمین ثم آمین، اور یہی ہماری بخشش کا سبب بن جائے۔ بہت بہت شکریہ علامہ ڈاکٹر کوکب نورانی اکاڑوی صاحب۔ ناظرین اس کے ساتھ ہی عالم آن لائن سے عامر لیاقت حسین کو اجازت دیجیے، پتہ نہیں ملاقات ہوگی کہ نہیں ہوگی، جیو چلتا رہے گا کہ نہیں ہوگا، انشاءاللہ۔ علامہ صاحب کہہ رہے ہیں لیکن ہمارا جیو اس وقت پریشانی میں ہے، تکلیف میں ہے، ہم اپنے جیو کے ساتھ کھڑے ہیں، اپنے جیو کو بند نہیں ہونے دیں گے، پوری کوشش کریں گے، لڑیں گے آخری وقت تک، سمجھائیں گے جہاں سمجھانا چاہیے وہاں سمجھائیں گے، لڑنے کی بات آئی تو لڑنے میں بھی پیچھے نہیں رہیں گے، لیکن انشاءاللہ جیو چلتا رہے گا۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ عالم آن لائن سے عامر لیاقت حسین کو اجازت دیجیے اس اپنے پن کے ساتھ کہ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔